اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق میں دہرا رہا ہوں، اور ہر ماہ کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں علماء کے حکم کے مطابق عقیدہ ختم نبوت پہ چند باتیں میں پڑھتا ہوں۔ تو چونکہ یہ اس سال اور اس ماہ کا آخری جمعہ ہے، اس لیے میں عقیدہ ختم نبوت پہ جو گزشتہ بار سبق جہاں چھوڑا تھا وہاں سے چند باتیں پڑھوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ واپس فلسطین کی زمین کا جو سبق ہم پڑھ رہے تھے اس کو واپس پڑھیں گے انشاءاللہ۔
عقیدہ ختم نبوت کا جو سبق میں دہراتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک میں نے ابھی پڑھی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا بیان فرمایا ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں پیدا ہو کر نبوت اور رسالت کے دعوے کیے۔ کسی نے مہدی ہونے کا دعوے کیے، کسی نے مسیح ہونے کے دعوے کیے، کسی نے نبی ہونے کے دعوے کیے، اور کسی نے آگے بڑھ کر اللہ ہونے کے بھی دعوے کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ان کے بارے میں پیش گوئی فرمائی تھی کہ یہ سے لوگ آئیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ قذابون ثلاثون، وہ پرلے درجے کے یعنی مہا جھوٹے ہوں گے اور 30 ہوں گے۔ 30 ہونے کا جو معنی ہے وہ ہم نے ابتدائی اسباق میں پڑھ لیا تھا کہ علماء محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک جملے کا کیا معنی لکھا ہے، وہ سب ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تاریخ دہراتے دہراتے جلال الدین اکبر کے میں حالات پڑھ رہا تھا، یہ بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ یعنی بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے اس پر ہمارے مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو لکھ کر ایسے لوگوں کی 13 صدیوں کی جو تاریخ ہے وہ مرتب کی ہے، اور بڑی جامع کتاب لکھی ہے آئمہ تلبیس کے نام سے۔ یہ کچھ کم یعنی 950 صفحات کی کتاب ہے، اور پھر اپنی ہی زندگی میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تلخیص بھی کی۔ اس کا نام حضرت نے رکھا تھا کہ ایمان کے ڈاکو، وہ اسی کتاب کی تلخیص تھی۔ بہرحال بڑے عجیب و غریب ایسے لوگ گزرے، بلکہ ان میں سے سب کے تو نہیں لیکن کئی موٹوں کے حالات ہم پڑھتے ہوئے آئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں ہی پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ صحابہ کے دور میں بھی آئے، کئی آئے، پھر تابعین اور تبع تابعین، پھر اس طرح کی یہ 13 صدیاں 14 صدیوں میں اس طرح کے لوگ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ دعووں میں الگ الگ روپوں میں سامنے آئے۔ ایسے ہی لوگوں میں جلال الدین اکبر بھی ہوا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ مغل سلطنت جو بر صغیر میں گزری ہے، مغل سلطنت میں کچھ بادشاہ بڑے قداور گزرے ہیں۔ ایک طاقت تھی، ایک نام تھا، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جو واقعہ مایہ ناز تھے، تقوی کے لحاظ سے بھی اور پرہیزگاری کے لحاظ سے بھی۔ سلطنت تو تھی ہی تھی، یعنی ان کے ہاں ایک ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ مولانا یوسف ہاشمی صاحب نے لکھا اپنی کتاب میں کہ جہاں ان کو قرآن پاک زبانی یاد تھا محترم کو، باوجود اس کے کہ مغل سلطنت کے بادشاہ تھے، قرآن پاک یاد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7000 احادیث زبانی یاد تھی۔ یعنی کلام پاک کے حافظ تو ان گنت ہوتے ہیں، حضور کی حدیثوں کے حافظ اب مشکل سے ملتے ہیں۔ اچھا، اور پھر چلیں، یعنی پھر بادشاہوں میں ایسا آدمی انسان ڈھونڈے، لیکن ان میں جلال الدین اکبر ایک ایسا بد نصیب آیا جس نے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی گنوا دی۔ اس کے حالات ہم کئی حصوں میں پڑھ چکے، اصل میں ارادہ تھا تھوڑا ہو گیا کچھ زیادہ، بہرحال اب مختصر کریں گے۔ گزشتہ بار میں نے اس کے یہ حالات پڑھے تھے کہ
سورج کے بارے میں جو وہ پوجا پر اترا، وہاں تک اس کے حالات میں نے پڑھے تھے. اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے کہ یعنی اس حد پر آ گیا تھا کہ دن یا رات میں کم از کم 4 دفعہ وہ سورج کی پوجا کرتا تھا. یہ اس کی تاریخ میں ہے. باقاعدہ کشکا لگاتا تھا، بلکہ بعض تاریخیں تو یہ بھی بتاتی ہیں کہ پورے جسم کو اس سے ملواتا تھا. عجیب حال ہو گیا تھا اس کا. اچھا، ایک اور چیز بھی اس کی تاریخ کی میں ملتی ہے کہ سر میں یہ جو حصہ ہے یہ وہ گنجا رکھتا تھا، یعنی اس کو بالوں سے صاف کر لیتا تھا، اور ارد گرد جو بال رکھے جاتے تھے اس کو. اور تاریخوں میں جب تلاش کیا تو پتہ چلا بھئی یہ کیا چیز تھی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بھئی سیدھی بات ہے، یا تو سارے رکھو یا سارے ہٹا دو. حدیث شریف میں بھی یہی پیغام ملتا ہے کہ بھئی یا تو سارے رکھو، رکھنے نہیں رکھنے تو سارے مون دو. یہ تھوڑا ہے کہ آدھے میں رکھ لو آدھے میں مون دو. یہ طریقہ تو بڑے حیران انسان کو کرتا ہے. بیچ میں اس مونڈاتا تھا، ارد گرد رکھتا تھا. جب مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھی تو پتہ چلا، محترم نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں اس کو باتیں سکھائی تھیں ہندو پنڈتوں نے. اسلامی تعلیمات سے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے متنفر ہو گیا تھا. اسلام کی تو کوئی بات یعنی اس کے کان میں پڑ جائے تو اس کے تیور بدل جاتے تھے. بدبختی کے انتہا تھی. حتیٰ کہ اس کی تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ابتدا میں پڑھا تھا کہ اس شخص کی جو اس کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ جو صاحب پڑھاتے تھے، یہ اس کی زندگی کا ابتدائی دور تھا نا، ان شخص کی جوتیاں اپنے ہاتھوں سے سیدھی کرتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ حضور کی احادیث کے استاد تھے، حدیث پڑھاتے تھے. لیکن ایک وہی آگے چل کے ایک یہ وقت آیا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک موقع پر انہی صاحب نے موقع دیکھا کہ اس کو سمجھانا چاہیے، یہ بہت زیادہ آگے نکل گیا. تو انہوں نے جب سمجھایا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں سے پکڑ کے اس کے منہ کے اوپر گھونسے مارے، جس کی جوتیاں اپنے ہاتھ سے سیدھی کرتا. اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہدایت مانگتے اور ہدایت پہ قائم رہنے کی دعا کرتی رہنی چاہیے. کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ. اور یہ بھی یاد رکھیں، یعنی اس دن بھی کوئی صاحب کہہ رہے تھے کوئی بات کے پاس، اس پر بھی میں نے یہ ان سے عرض کیا تھا کسی محفل میں. تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یا دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے، یہ یاد رکھیے گا، کبھی کبھی انسان ایسے گناہ میں پڑ جاتا ہے کہ اس گناہ کی نحوست اتنی اٹھتی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے صراط مستقیم انسان سے چھوٹ جاتا ہے، پھر آخر تک اس کو صراط مستقیم واپس ملتا نہیں. آپ نے دیکھا، یعنی ہو سکتا ہے آپ کو بھی تجربہ ہوا ہو، اس دور میں بھی اور پہلے کئی ادوار میں بھی ہم یہ اکثر لوگوں سے سنتے تھے اور اب بھی سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ایک مولوی یوں کہتا ہے ایک یوں کہتا ہے، ہم کہاں جائیں، ہمیں بات ہی نہیں سمجھ میں آتی. حالانکہ اس دنیا میں اتنے بڑے بڑے علماء کے سامنے ان کو بیٹھنے کا موقع ملا ہے کہ انسان جن کے علم کو دیکھ کر اش اش کر اٹھے، لیکن اس کے باوجود وہ سامنے والا یہی کہہ رہا ہوتا ہے یار ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں کیا پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں. مولانا امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں بات ہوتی ہے کچھ ایسے لوگ ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ قدرت کی طرف سے ان کے دل اور دماغ پہ ٹھپا لگ جاتا ہے، ان سے پھر صحیح بات کی سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے. اس لیے وہ یہی کہتے ہیں، آپ کو سنائی دیں گے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی.
اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی لکھا ہے کہ گناہوں کی جو نحوستیں ہوتی ہیں نا، وہ پرانے علماء نے بھی لکھی ہیں کہ گناہوں کی نحوستوں میں سے ایک نحوست یہ ہے کہ صحیح سمجھ کی تمیز، یعنی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ اٹھ جاتی ہے انسان سے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے لکھا۔ بہرحال میں دوسری طرف بھٹک جاؤں گا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس حال پر جب آیا، یہ اس کو ہندوؤں نے پڑھایا، اس سے پٹی یہ پڑی، تو چونکہ اسلام کی تو کوئی بات سنتا تھا تو وہ بگڑ جاتا تھا، لیکن پنڈتوں کی باتیں سن کے خوش ہو جاتا تھا۔ انہوں نے اس کو یہ سبق پڑھایا تھا جو میں نے کسی سابقہ درس میں پڑھا تھا، جو ان کا عقیدہ ہے نا، اب بھی ہے، وہ اب بھی اس کو مانتے ہیں، آواگون کا نظریہ۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو آپ اور ہم جی رہے ہیں، قدرت نے جتنی زندگی دی ہے اس دنیا میں وہ ایک ہی بار ہے، 60 سال 70 سال 100 سال جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ کسی کو قدرت نے 100 سال کی دی ہے، کسی کو 200 سال کی بھی دی ہے، کسی کو 250 سال کی بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضیاں۔ تاریخیں یہ بتاتی ہیں کہ بہت پہلے اس سے بھی زیادہ عمریں ہوتی تھیں، اب یہ عمریں گھٹتے گھٹتے 60 کے لگ بھگ آ گئی ہیں۔ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضور کی امت کی عمر 60 سال ہے، اگر اس سے اوپر کوئی جاتا ہے تو یہ نفع پا رہا ہے، ورنہ آپ بھی جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 60 سے کچھ اوپر تھی بس۔ اس لیے اچھا جو ملے گی یہ 60 سال 70 سال یا 100 سال ایک ہی بار ملے گی، اور پھر آپ نے اور ہم نے یہاں سے چل کے اگلے جہان میں چلے جانا ہے، پھر واپس نہیں آنا ہے۔ اس جہان میں جو آپ اور ہم بدلہ پائیں گے وہ اسی جہان میں میرے اور آپ کے کیے ہوئے عملوں کا پھل ہوگا۔ وہ میٹھا بھی ہو سکتا ہے، وہ کڑوا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھے عمل کریں گے اس دنیا میں تو جو پھل آگے پائیں گے وہ میٹھا ہوگا، اللہ تعالیٰ بچائیں اگر برے عمل کریں گے تو آگے جو اس کا پھل ملے گا وہ کڑوا ہوگا۔ لیکن واپس اس دنیا میں نہیں آنا ہے، آگے ہی جانا ہے۔ پھر یہ اسلامی عقیدہ ہے، لیکن ان کے ہاں یہ آواگون کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا آپ کے اور ہمارے ہاں انسان فوت ہوتا ہے تو جسم کو دفنا دیا جاتا ہے، چونکہ یہ شریعت اسلام میں فرض ہے، لیکن ان کے ہاں جلا دیا جاتا ہے۔ کوئی تعجب، اس دن میں گھر میں بھی یہ بات کر رہا تھا، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو اب اس جسم کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، ان کی وہ پرانی آتما تو نئے جیون میں آئے گی نا، اس لیے اس کا جسم بھی نیا ہوگا۔ پرانے جسم کو انہوں نے کیا کرنا ہے، اس لیے اس کو جلا کے اپنے گمان کے مطابق ختم کر دیتے ہیں، جبکہ وہ ختم ہوتا نہیں ہے، وہ عدم میں نہیں چلا جاتا۔ یہ ان کا ایک اچھا یہ وہ اس نظریے کو ان کے ہاں آواگون کا نظریہ کہتے ہیں، اور انہوں نے یہ اپنا رکھا ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں یعنی اس جیون میں اچھے عمل کریں گے تو اگلا جو جنم آپ حاصل کریں گے وہ بڑی اچھی صورت میں ہوگا، ممکن ہے آپ بادشاہ بن جائیں، لیکن اللہ نہ کرے اگر آپ اس دنیا میں اس جیون میں برے عمل کا جسے وہ پاپ کہتے ہیں اگر وہ کرتے رہے تو پھر اگلے جو جنم ہوگا وہ آپ کا بڑی بری حالت میں ہوگا۔ ہاں یہ وہ بھی مانتے ہیں کہ جو نیا جنم لے کے پرانی آتما آتی ہے اس کو یاد نہیں ہوتا کہ میں نے پیچھے کیا کیا ہے، اس سے جب کوئی اس سے اوپر مشکل آتی ہے نا اس کو یہی کہا جاتا ہے یہ تیرے پچھلے جنم کے کرم تھے۔ اچھا وہ تھے کیا اس کو یاد نہیں ہوتا، کیوں اس کو یاد ہی نہیں ہوتا، وہ یہی کہتے سنائی دے گا آپ کو پتہ نہیں یار میں کون سے پاپ کی سزا بھگت رہا ہوں۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں یہ اصول اور فطرت کے بھی خلاف ہے۔ آپ دیکھیں اس دنیا کے بھی جو عدالتیں ہیں، جب کسی ملزم کا جرم ثابت ہوتا ہے اس کو جو سزا دی جاتی ہے اس کو باقاعدہ ہر شخص سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ تو نے یہ کیا ہے، تیرے اس جرم کی یہ سزا ہے۔ جب وہ کاٹتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ عدالت نے مجھے کون سے جرم کی سزا دی ہے۔ یہ کون سا اصول ہے، وہ سزائیں بھوگت رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کون سا گناہ کیا ہے۔ آپ بتاؤ صحیح بات ہے غلط بات؟ اسلامی عقیدہ سنیں کہ یعنی کلام پاک اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلک یہ ہے کہ جب انسان آخرت کی عدالت میں جائے گا، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا،
انہوں نے فضائل میں لکھا ہے اپنے کتاب میں کہ آخرت میں 3 بڑی عدالتیں قائم ہوں گی قدرت کی طرف سے. ایک میں انسان کے عقیدوں کے فیصلے ہوں گے، دوسرے میں انسان کے عملوں کے فیصلے ہوں گے، اور تیسری عدالت میں انسان پر انسانی حقوق کے فیصلے ہوں گے. کتنی ہوئی؟ اور حضرت نے لکھا ہے یہ جو ارد گرد کی 2 عدالتیں ہیں نا، اس میں انسان کا پاس ہونا بڑا، ایک پہلی کون سی؟ عقیدے والی، اور تیسری کون سی؟ حقوق والی. حضرت نے لکھا ہے جو بیچ والی ہے اس میں اللہ کو منظور ہوا تو عام معافیاں ہوں گی، لیکن یہ جو تیسری ہے اس میں بھی پھنس سکتا ہوں اور آپ بھی پھنس سکتے، بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں. کیوں؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا نا، مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں میرے حق ملے، بالکل ملے، اہلاً سہلاً ملنا بھی چاہیے، لیکن کیا میں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ دوسرے کا جو حق میرے ذمے ہے وہ کون دے گا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان عدالتوں میں پاس فرمائیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی مسئلہ یہ ہے، ان عدالتوں میں جب انسان کے لیے فیصلے ہوں گے نا، نجات کا ہو یا سزا کا ہو، اللہ نہ کرے، دونوں فیصلوں کے وقت اس کو مکمل طور پر بتایا جائے گا کہ تو نے یہ کیا ہے تو تیری یہ نجات ہے، تو نے یہ کیا تھا تو اس کی یہ سزا ہے. اچھا، اور کبھی ایسا آپ نے سورہ یاسین، آپ میں سے کئی حضرات کو زبانی یاد ہوگی، سورہ یاسین میں یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں منکر ہوتا ہے، میں نے ایسا نہیں کیا ہے، قدرت ان ہاتھوں کو جو ذات اس گوشت کو بولنے کی طاقت دے سکتی ہے وہ چاہے گی تو اس کو بھی دے دے گی. وہ خود یہ بتائیں گے کہ یا اللہ اس نے ہم سے یہ کیا تھا، یہ بتائیں گے کہ یا اللہ یہ اس سے ہمارے ساتھ چل کے گیا تھا، اس کے اپنے اعضاء اس پر گواہیاں دے کے گواہیاں قائم کریں گے. مانا یہ کہ سزا ملنے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا مسلک یہ ہے کہ مجرم کو ہر جرم سے آگاہ کیا جائے گا کہ تو نے یہ جرم کیا تھا، اس کی تو یہ سزا پا رہا. یہ نہیں کہ سزا پا رہا ہو سرکار کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس جرم کی سزا پا رہا ہوں، یہ تو اصول کے خلاف ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ بولو. یہ کون سے کہ 70 سال پنڈت جی یہاں گزار گئے، پنڈت جی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون پون تھا اور کون پاپ تھا. یہ فطرت کے خلاف باتیں ہیں. خیر، اس کے اور بھی باتیں، کہنے کا مقصد یہ تھا، اس کو یہ بات بڑی بھا گئی. پہلے تو پنڈتوں نے اس کو یہ سمجھایا کہ پتہ نہیں تیری موت کب آئے گی. موت سے تو ہر شخص ڈرتا ہے نا. اب اس کو ایک تو یہ چیز اس کو پڑھائی کہ پتہ نہیں تیری موت کب آئے گی، تو بڑا لمبا چوڑا جیے گا، تو خوش ہو گیا. پھر انہوں نے اس کو ایک اور شے بھی پڑھائی کہ آپ ایسا کریں کہ سر کا بیج جو ہے نا، تالو، کھوپڑی، جو اس کو صاف کر لیں، ارد گرد بال چھوڑ دیں. اچھا بھائی اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں یہ چیز ملتی ہے کہ جب کوئی بادشاہ یعنی مرتا ہے نا تو اس کی جو آتما ہوتی ہے وہ اس کھوپڑی کی راہ سے باہر نکلتی ہے. تو اگر کھوپڑی کا راستہ صاف ہو تو آئندہ جیون میں نا وہ نئے جنم میں شوکت والا بادشاہ بن کے جنم لے گا. اچھا اس کو یہ اور بات پسند آ گئی، یہ تو بڑا سستا سودا. انہوں نے کھوپڑی صاف کرا لی، ارد گرد بال رکھ لی. اچھا پھر اپنا یہ آپ نے شاید دیکھیں ایک چیز سنیں آپ، انبیاء علیہ السلام کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے، هو اللہ احد، اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں. اس کو اسلام میں عقیدہ ہے توحید کہتے ہیں. یاد رکھیے گا ایک بات عقیدے کی ہے، جہاں بات اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی آتی ہے، جہاں بات اللہ تعالیٰ کی صفات پاک کی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ بڑے سے بڑا فرشتہ نہ بڑے سے بڑا رسول. لم یلد ولم یولد ہے. یہ اسلامی عقیدہ ہے اور اللہ ایک ہی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہی در ہے جہاں سے انسان جو چاہے مانگے، لیکن در ایک ہی ہے. ان کے ہاں ہند میں نا ایک کہاوت ہے، شاید آپ نے سنا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دیں. ان کے ہاں ایک کہاوت ہے کہ جتنے کنکر ہیں اتنے ہی شنکر ہیں.
اب وہ ایک تو یہ کھوپڑی والا مسئلہ اس کو سمجھا دیا، سورج پہ تو پہلے ہی لگایا ہوا تھا، پھر اس کے بعد ستاروں پہ لگایا۔ اچھا ایک چیز ذہن میں سننا آپ، جو انسان اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اپنے ذہن کے مطابق ایک دلیل بنائے یا دو بنائے یا تین بنائے اور ان دلیلوں سے اللہ تعالیٰ کے ما سوا بھی کسی میں خدائی طاقتوں کا قائل ہو جائے، دھیان دینا ورنہ بات نہیں سمجھ آئی، جو شخص ایک ذہن میں کوئی بات گھڑے، دوسری گھڑے، تیسری گھڑے، ان سے وہ اللہ تعالیٰ کے ما سوا کسی اور ذات کے لیے بھی خدائی طاقتوں کا قائل ہو جائے نا، تو پھر ایک پہ کیوں رکے گا؟ انہی دلیلوں سے دو ہو سکتے ہیں، انہی سے تین ہو سکتے ہیں، انہی سے چار ہو سکتے ہیں، ممکن ہے ایک جو ہے وہ دو تک رکے، لیکن ممکن ہے دوسرا جو ہے وہ ہزاروں تک چلا جائے، پھر وہ نہیں وہاں پہ رکے گا۔ رکے گا کیسے؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے تو دیکھا ہوگا، آپ تو ان میں رہتے ہیں نا، ان کے جو بت ہیں، اب تو یہ انہوں نے بت پوجنے تھوڑے کم کر دیے ہیں، لیکن اب بھی کہیں نہ کہیں ان کے ملتے ہیں۔ ان کے جو بت ہیں نا، وہ چاہے اونیم ہوں یا دوسرے ہوں، ان کے نینو نقش کیسے ہیں؟ چائنیز قوم کی طرح ہے نا، یا میری اور آپ کی طرح ہیں؟ چائنیز قوم کی طرح ہے نا۔ اچھا اب ذرا دیکھیے گا، ہندوستان کے ہندوؤں نے جو بت بنائے ہیں ان کے نینو نقش کن کی طرح ہیں؟ میری اور آپ کی طرح ہے؟ چائنیز کی طرح ہے؟ ہندیوں کی طرح ہے نا، جس طرح ہندوستان کے لوگ ہوتے ہیں؟ یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو۔ اچھا یورپ والوں نے جو حضرت مسیح علیہ السلام کا بت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ بت کن کے نینو نقش کا ہے؟ آپ بتاؤ۔ ان کے ہاں جو بت ہیں آپ دیکھو، وہ انہی قوموں کے ہیں جو ان کو پوج رہے ہیں۔ بات یہ ہے جو چیزیں سامنے آئیں، جو خیالات سامنے آئے، ان کے بت بنا دیے گئے۔ وہ ذات وہ ہے جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، وہ بے مثل و بے مثال ذات ہے۔ حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ما سوا تو کسی میں بحث ہی نہیں ہے، سب کے لیے اتفاق ہے کہ اللہ کو دیکھا کسی نے نہیں۔ حضور کے بارے میں اختلاف ہے، حضور کے بعد تو کسی کے لیے بحث بھی نہیں ہے۔ وہ ذات وراء الورا ہے، وہ اتنی نورانیت، وہ اتنی چمک میں اس کی کوئی مثال دے نہیں سکتا۔ اچھا یہ جو آپ، خیر بہرحال میں دوسری طرف بھٹک جاؤں گا، کہنے کا مقصد یہ تھا، اب وہ اس کو ستاروں پہ لگا دیا، چلو سورج کو تو پہلے ہی مانا آیا تھا نا، اب ستاروں پہ اچھا اب ستاروں کے حوالے سے 7 بڑے ستارے مشہور ہوئے، تو ان کے رنگ بھی، ان کی نسبت سے ان کے رنگ جو تھے نا الگ الگ طے کیے گئے، تو پھر جلال الدین اکبر ہر روز ایک ستارے کی نسبت سے الگ رنگ کا لباس پہنتا تھا۔ اب یہ ہوا، اب اس پر دل تو اب تھم نہیں رہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ سب تو ہو گیا، اب کلمہ بھی تو ہونا چاہیے نا، آخر انبیاء کے کلمے تھے نا، آپ نے تاریخ میں پڑھے ہوں گے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، یہ سارے انبیاء کے کلمے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب اس سے تو فارغ ہو گیا تھا، تو جب نبوت نہیں ہے تو کلمہ بھی تو نیا ہونا چاہیے نا۔ اچھا بھائی ایسا کرو، ان کا لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، یہ کلمہ بنائی باقاعدہ کتابوں میں اب بھی ہے، پرانی کتابوں میں اب بھی ملتا ہے۔ ہاں یہ بھی بعض کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اس کے ہاتھ پر اس کے ان دعووں کے بعد بیعت کرتے تھے ان سے یہ کلمہ وہ پڑھواتا تھا، لیکن مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پرانی عبارتیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے صرف مریدین سے نہیں پڑھوایا جاتا تھا بلکہ عوام سے قانونی حیثیت میں پڑھوایا جا رہا تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، اب یہ پڑھو۔ اچھا ایک اور چیز اس نے کی، اچھا یہ چیز سمجھیے گا، ایک عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا، پھر یہ ساری راہیں کھولی اس نے،
ایک عقیدہ ختم نبوت ٹوٹا، یہ ساری راہیں کھلی۔ اب اس نے کیا کیا کہ ایک وقت دن میں طے کیا اپنے محل میں کہ اس وقت میں سورج کو بادشاہ سجدہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بادشاہ تو سورج کو سجدہ کرے گا، لیکن اس کا آگے کیا کیا کہ اعلان کر دیا کہ اس وقت میں کوئی بھی بادشاہ سے ملنا چاہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، ضرورت مند ہو، غیر ضرورت مند ہو، کوئی بھی ہو آ کے مل سکتا ہے۔ اچھا اس وقت میں یہ جب سامنے آتا تھا نا تو سجدے میں گر جاتا تھا۔ اچھا سجدے میں جب گرتا تھا سورج کے لیے، وہ لوگ، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک میلے کا سما بن جاتا تھا جب یہ آ کے سجدہ کر۔ اچھا سجدے سے جب سر اٹھاتا تھا، یہ سجدہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں کرتا تھا، یہ یاد رہے، سورج کو کرتا تھا۔ اچھا جب سورج کو سجدے سے فارغ ہو، 1001 نام، کتنے؟ 1001 نام سورج کے ناموں کی مالا جپتا تھا، یہ پنڈتوں نے اس کو سکھائی تھی۔ تو بہرحال اچھا وہ 1001 نام کی مالا جپتا تھا، اس کے وقت جب باہر آ جاتا تھا تو جتنے بھی عوام اس کے دربار کے باہر سامنے کھڑی ہوتی تھی وہ سارے اس کے آگے سجدے میں گر جاتے تھے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اکبر کا اپنا حال یہ تھا کہ ذرے سے لے کر سیارے تک جتنی بھی چیزیں تھی سب کی پوجا کر رہا تھا، یہ اس کے آگے اس کی پوجا کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا جب یہ عالم گزرا، اب اس کو ایک اور بات سوجی۔ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہوا، پھر ساری راہیں کھلتی چلی گئی۔ اس لیے کہ پھر تو اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جب نبوت کے دعوے ہو گئے تو پھر تو کوئی بھی راہ نکالے گا وہ۔ پکایا آئندہ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ